ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین یہ جو عدم برداشت کی سیاست تو ہم پہلے بھی دیکھتے تھے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبان جو سیاسی جلسے جلوسوں میں استعمال کیا جاتا تھا وہ اب پارلیمنٹ جیسے اہم ادارے کے اندر استعمال ہو رہی ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. وزیر اعظم نے ابھی حالیہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کے ہی جسٹ اپوزٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن اور مافیا سے تنگ آئی ہوئی عوام پی ٹی آئی مخلوط حکومت کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. اور جو دوسرا پوائنٹ آف ویو آیا اور وہ یہ آیا، یہ وزیر اعظم کا تھا. اب کس حد تک واقعی عوام جو ہے نجات دہندہ پی ٹی آئی مخلوط حکومت کو سمجھتی ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف، اس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے کہ کرپشن اور نااہلیت اور کرپشن کی پی ٹی آئی مخلوط حکومت سے عوام تنگ آ چکے ہیں، مثلا وہ چھٹکارا چاہتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک ورژن ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو مخلوط حکومت ہے یہ اتنی نااہل ہے اور کرپٹ بھی ہے کہ عوام اس سے جلد از جلد چھٹکارا چاہتے ہیں. تو کون سا ورژن امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے. اور موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے کہ وہ وزیر اعظم جو کل تک میڈیا جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے جو حکومتوں کے خلاف سخت تنقید میڈیا کرتا تھا، سخت تنقید ایشوز کے اوپر، اور اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ مجاہد ہے، اور میڈیا کی بیجا بہت ساری تعریف کی، تالیاں بجوائیں انہوں نے، اور میڈیا کو یہاں تک کہا کہ انہوں نے ان کی حکومت لانے میں، ان کو وزیر اعظم بنانے میں، ان کی پارٹی کو کریٹ کرنے میں میڈیا کا کردار ہے. لیکن اس 17 مہینے میں وزیر اعظم میڈیا سے اتنا اکتا گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اخبارات نہیں پڑھو، میڈیا شوق نہیں دیکھو، بڑے سخت الفاظ انداز کرتے ہیں، اور پھر جو قدغن لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی موقع ملا تو اس ایشو پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں مخدوم فیصل صالحات صاحب، 3 سابق وفاقی وزیر ہیں. مخدوم فیصل صالحات سابق وفاقی وزیر ہیں اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں غوث بخش مہر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں اور ابھی موجودہ ایم این اے بھی ہیں اور جی ڈی اے کے بہت ہی اہم رہنما ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں. آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے جناب غوث بخش صاحب کی طرف آتا ہوں. غوث بخش صاحب، وزیر اعظم نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت ہے، کرپشن اور مافیا کے حوالے سے جو تنگ آئی ہوئی عوام ہے وہ آج بھی، یعنی 17 مہینے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کرپشن اور مافیا سے تنگ آئی ہوئی عوام پی ٹی آئی مخلوط حکومت کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے. کیا کہیں گے سر، کیا واقعی آج 17 مہینے بعد عوام اب بھی اس مخلوط حکومت کو اپنی نجات دہندہ سمجھتی ہے؟ دیکھیں جی، جس طریقے سے ہمارے یہاں کرپشن بڑھ گئی تھی 10 سال میں، جس طریقے سے کام کاج ڈیولپمنٹ جیسی چیزیں ہو رہی تھیں، تو واقعی لوگ بہت تنگ آئے ہوئے تھے، اور لوگ تنگ آ کر اس پر آئے کہ کوئی بھی ہمیں اس سے چھٹکارا دلوائے. تو وہ یہی سمجھا کہ پی ٹی آر الائٹ جو ملے ہیں، خاص جو ایجنڈا ان کا، خاص جو بات ہے، خاص جو نعرہ وہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں. اس سلسلے میں کئی حد تک کامیاب گئے. نہیں، میں غوث بخش صاحب یہ چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیں نا، 17 مہینے میں کیا ایسی ڈیلیوری ہے، کارکردگی ہے مخلوط حکومت کو؟ آپ جی ڈی اے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں، یقیناً اس حکومت کی اچھائی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، اس حکومت کی خرابی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو آپ وزیر اعظم کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایلوبریٹ تو کریں، لوگوں کو بتائیں تو کہ آخر 17 مہینے میں آپ نے کیا ایسا کیا ہے جس کے اوپر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں جی، جس طریقے سے کرپشن تھی
جس طریقے سے لوگوں کے کام کاج ہر چیز میں صرف کرپشن تھی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی، جو ڈیولپمنٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ کرپشن کا نام زیادہ آتا تھا، بعد میں کرپشن کام کی بات ہوتی، اتنے تک پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج تک یہ لوگ گئے تھے. ابھی تو پرسنٹیج کا نام لیتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ خوف تو ضرور ہے کہ بھائی یہ جو کرپشن کے خلاف کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ پرسنٹیج لیتے تھے ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو اس کے خلاف بول رہے ہیں اور اسی لیے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں اس چیز کو. تو کرپشن کے اوپر جو خاص ہماری اتنی دیکھیں کتنا قرضہ کتنا ملک پر قرضہ ہو گیا ہے. کہ کیسے قرضہ ہو، کیسے یہ قرضہ ہوا، کیوں قرضہ ہوا؟ جب اتنی کرپشن ہوئی، اتنی پرسنٹیج گئی، اتنی کک بیکس گئیں، ان کی وجہ سے یہ سارا قرضہ ملک پر چڑھا کے خزانہ خالی تھا اور گورنمنٹ کو قرضہ لے کے چلنا پڑا. اور جس کی اس بدولت ہمیں یہ مہنگائی بھی گلے پڑ گئی ہے. اتنی مہنگائی ہوئی کہ لوگ مہنگائی سے ضرور پریشان ہیں، لیکن سارے کا کارن جو ہے جو پہلی جو گورنمنٹ نے جو کرپشن کی، ان کرپشن میں جو کک بیکس ہوئیں ان کی وجہ سے سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں، وہ چیز ہم بھگت رہے ہیں. اچھا سر، یہ 17 مہینے میں جو بھی کرپشن کی ہے ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن عدالتیں تو ان کو چھوڑ رہی ہیں سر. آج 17 مہینے میں بہت سے لوگوں کے کیسز نہیں بن پا رہے ہیں، ریفرنس نہیں بن رہا ہے. جی سر. دیکھیں جی، یہ تو کورٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کے لیے جائیں کورٹوں میں. اب کورٹس تو اب آزاد ہے ہماری، ان پر یہ آئیں کیسے چل رہے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ گورنمنٹ کس کو سزا دینا چاہے سزا دے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے لیے پروف لیں، انکوائری کریں، بنا کے نیب اپنی طرف سے کر رہی ہے اور یہ کورٹوں میں لے جائیں. اب یہ تو کورٹوں کا کام ہے، کس کو سزا ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی ہے، دیتے ہیں نہیں دیتے. واقعی سول قانون میں، اس قانون میں بڑا مشکل ہے یہ چیزیں، وائٹ کالر کرائم پکڑنا اور پکڑنے کے بعد کسی کو اس میں سزا دینا، اس میں کافی ٹائم لگے گا. اور جب ٹائم زیادہ لگے گا اور یہ لوگ قوم کے لوگوں سامنے جی میں یہ کہہ رہا قوم کے سامنے جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ کیا کیا کرپشن ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، ان کو کورٹوں نے سزا دی ہے، تو پھر لوگ اس چیز پر بالکل اس چیز کو مانیں گے اور سمجھیں گے. فیصل سوالیات صاحب کی طرف آتا ہوں. فیصل سوالیات صاحب، ایک ورژن تو یہ ہے جو پرائم منسٹر نے کل بڑے دھڑلے سے کہا، 17 مہینے بعد کہا ہے کہ جی یہ عوام تنگ آ چکی تھی اور ہمیں نجات دہندہ سمجھتی ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف. لیکن ایک اور ورژن بھی آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ 17 مہینے کے کارکردگی کی بنیاد پر عوام، یعنی وہ عوام اب اس موجودہ حکومت کی نااہلیت پلس کرپشن سے نجات چاہتی ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے پچھلے یہ 6-7 ماہ میں خاص طور پہ جتنے پروگرام کیے ہیں اور جس طرح آپ نے آپ کے پروگراموں میں آپ کے مختلف گیسٹ بھی آتے رہے، لیکن میں داد دینا چاہوں گا آپ کی اپنی اس ہوم ورک کو اور آپ کی اس ریسرچ کو اور آپ کی ٹیم کو. اب ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ جس طریقے سے آئی اور ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے آئی. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں مختلف چینلز پہ یہ سنتا ہوں کہ جی ووٹ دے کے یہ حکومت بنائی گئی ہے اور عوام کی تائید اور حمایت سے اس حکومت کو وجود ملا ہے، اس کو یہ دوام بخشی گئی ہے. مجھے ہنسی آتی ہے. سب سے پہلے تو میرا اپنا کیس ہے جو آپ نے جولائی 2018 میں آپ کے چینل اور کچھ اور چینلز نے اٹھایا تھا. کہاں پہ مجھے تو آج تک انصاف نہیں ملا، اور یہاں تک انصاف ملنے کی بات ہے کس کے پاس جاؤں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ مجھے اپنی وہ جو ریٹ تھی، جو اپیل تھی، میں نے احتجاجاً چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں کہ مجھے ری کاؤنٹنگ کی اجازت مجھے نہیں مل رہی. اب وہ لمبی داستان اور بن جائے گی. آپ نے اس حکومت کی نااہلی، اب میرے پاس تو اب نام ہی نہیں، میں کس طریقے سے ان کی کارکردگی پہ 1.5 سال ہو چکا ہے، کس طریقے سے میں اس پہ بات کروں. بات یہ ہے کہ یہ ایک یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے وزیر اعظم کی تقریر کے بارے میں بات کہی ہے، میں اس کو
اس طریقے سے میں ایکویٹ کروں گا کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں یہ ایک سیلف ڈیفیٹسٹ ٹینڈنسی کے تحت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, بس یہ ایک اندھیری چل پڑی. اندھیری کو روکنے کے لیے آپ نے فوری طور پہ کیا کیا جی کہ 10 ارب روپے کی ایک سبسڈی دے دو. 400 ارب روپیہ کا ابھی آپ پاکستان کے عوام پہ ایک نان ٹیکس ریونیو کے مد میں ایک نیا بم آپ ڈھانے والے ہیں. 400 ارب روپے کا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, اور 10 ارب روپے کا یوٹیلیٹی سٹورز میں جناب وہ ایک چھوٹی سی اپنا ان کو عوام کو ریلیف نام کی کوئی چیز دے دو جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جو میڈیا ہے, آپ نے اپنے آغاز میں یہ بات کہی, عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بنانے میں سب سے بڑا کردار دو قوتوں کا ہے. میں ان کو قوت کہوں گا. ایک میڈیا جو کہ 4th پلر آف اے اسٹیٹ ہے, اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا. ڈاکٹر صاحب, ان دو یہ جو حقیقتیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کو اس طریقے سے بلڈ اپ کیا 2014 2015 2016 2017 میں. آج اسی کے تحت جن عوامل کی بنیاد پر یہ آج اس پوزیشن میں آئے کہ حکومت بنانے کے لائق ہوئے, آج اسی کو کاٹنے کے در پہ ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیا دیکھنا بند کر دو. کل تک تو عمران خان صاحب مختلف اینکرز کو کہتے تھے کہ تم ہیرو ہو, تم پاکستان کے عوام کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ کی حیثیت رکھتے ہو. سوشل میڈیا پہ انہوں نے جس طریقے سے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, آج کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی دیکھنا بند کر دو. اور ابھی مزے کا خیز بات ڈاکٹر صاحب, کس بات مجھے ہنسی آتی ہے, آج سوشل میڈیا پہ قد گھن لگانے کے لیے انہوں نے قوانین بنا لی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کہاں ان کے دماغوں میں مسئلہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, کیا آج کے اس دور میں جب آپ 5th جنریشن وارفیئر کی بات بھی کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آپ یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ, گوگل پہ, آپ ان چیزوں پہ یا یوٹیوب پہ آپ قدم لگا سکتے ہیں. یہ ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں. ان کے جو سالانہ آمدنیاں ہیں وہ پاکستان کی جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ان کی آمدنیز ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے اپنے اس وہ کنویں, وہ مینڈک والی بات نہیں کہ کنویں کا مینڈک, کہ ہم ان کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک ذہنی ایشو ہے, ایک ذہنی مسئلہ ہے. اب اس سے زیادہ میں کس طریقے سے بیان کروں. چلیں سر, میں آگے چل کے بات کروں گا اس ایشو کے اوپر. میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف. شیخ وقاص صاحب, ایک ورژن جو پرائم منسٹر نے کہا کہ دوسرا بھی ہے عوام کے حوالے سے, میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن سر ایک پوائنٹ یہاں ضرور رکھوں گا, وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن ہو, غلطی ہو, خرافی ہو, مافیا ہو, جو کچھ بھی ہو, اس کے اوپر عوام نے پی ٹی آئی اور مخلوط حکومت والوں کو مینڈیٹ دے دیا کہ آئیے اب آپ حکومت کریں. تو وہ تو انہوں نے دے دیا ہے. اب 17 مہینے میں بعد اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نجات دہندہ ہیں, جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ جی ان کی نااہلیت پہ ان سے چھٹکارا چاہتی ہے عوام, کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا, جس وقت ان کو ووٹ دیا گیا تھا, الیکشن کیمپین جس طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی, جس طریقے سے آپ لوگوں نے, میڈیا والوں نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا تھا, آپ نے ان کو نجات دہندہ ہی بنا کے پیش کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو. اور اس ہیرو اور اس نجات دہندے کا جو مت تھا اس کو آپ نے الیکشن سے 1-1.5 سال پہلے اتنا ہیمر کیا کہ لوگ حقیقی معنوں میں خان صاحب کو اس قوم کا نجات دہندہ سمجھنے لگے. اور لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ
اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے تو جن مسائل کا وہ شکار پچھلی دو پارٹیوں کی حکومتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور وہ جو اسٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے ان کے جو انفلوئنس کی وجہ سے کرپشن اور نان ڈیلیورنس پروموٹ ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب اس سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. تو وہ تو آپ لوگوں نے ایک وہ کر دیا، اور پھر جیسے مخدوم صاحب نے کہا کہ پھر سلیکشن جو ہے وہ بھی ہو گئی ان کی، تو دونوں کام ہو گئے. تو جب دونوں کام ہو گئے پھر الیکشن ہوا اور یہ الیکشن جیت گئے. اب الیکشن جیت جب گئے اس وقت تک تو یہ ضرور نجات دہندہ تھے اپنے ووٹر کی نظر میں، جو سمجھتا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، عمران خان کے وزیروں کے پاس ہے. لیکن نا آپ کو بیانات یاد ہوں گے، میں خودکشی کر لوں گا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. ایک وزیر نے کہہ دیا کہ 200 ارب ڈالر آ جائیں گے، 100 ہم IMF کے منہ پہ مار دیں گے اور 100 ہم عوام پہ لگا دیں گے. ایک نے کہا کہ ہم 90 دن کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا لوٹا ہوا سارا پیسہ واپس لے کے آ جائیں گے، سارے چوروں کو پکڑ کے اندر ڈال، سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ تو بیانات کی آپ چلیں. آج 17 مہینے کے بعد وہ نجات دہندہ اگر آپ وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے یا وزیر اعظم صاحب خود اپنی پارٹی کو نجات دہندہ کہیں گے تو وہ غریب عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. وہ پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے، ان کے صدر نے کل کیا کہا؟ اس نے کہا کہ 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، 10 لاکھ پچھلے سال اور 12 لاکھ رواں سال. وہ IMF جس کے پروگرام پہ یہ جا نہیں رہے تھے اور اب اس کو یہ ایسے سیل کر رہے ہیں جیسے انہوں نے اپنا الیکشن جو ہے وہ میڈیا میں سیل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ IMF کہتا ہے کہ اگلے رواں سال میں جو ہے وہ 6.5% مہنگائی بڑھے گی اور جاب لیسنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ان کے اپنے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ پیرشبل گڈس جس میں فروٹ، سبزی، اشیاء خوردنوش جو ہے وہ 83% بڑھ گئے ہیں پچھلے سال سے. ٹماٹر 321% بڑھ گیا ہے، پیاز 169% بڑھ گیا ہے، دالیں 53 سے 58% بڑھ گئی ہے. یوریا جو 900 روپے میں ملتا تھا وہ 2400 پہ چلا گیا ہے. جو DAP 2400-2600 میں ملتی تھی وہ 4200 میں چلی گئی ہے. چینی آج 90 روپے کی ہے. آپ یہ سیزن ختم ہونے دیں، گنے کا یہ کرائسس بڑھتے ہوئے چینی کو 110 پلس کے اوپر لے جائیں گے. گندم جو ہے اور آٹا وہ 70 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. یہ 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کے ساتھ عوام خان صاحب کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. کوئی کہے کہ یہ نجات دہندہ ہے، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ مت ظلم کرو، ہمارے زخموں پہ نمک مت چھڑکو، صرف کچھ کوشش کر لو، ہمت کر لو، یہ ابھی بھی فکس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو چیزوں کو بہتر کرنا تھا. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا، میں آگے بات کروں گا، میں آگے بات کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جناب غوث بخش خان مہر صاحب مجھ سے پورا وقت لیں اور حکومت کی نمائندگی کریں. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب غوث بخش مہر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ وضاحت سے بات کریں گے، آپ کو پورا ٹائم دیں گے ہم. ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ تو بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بہت سیاسی سینئر آپ رہنما ہیں. کیا سر یہ جو پارلیمنٹ میں آج کل ماحول ہے یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھا پٹک تو دیکھی تھی سر، لیکن اب تو بہت شدید قسم کی گالم گلوچ، وہ باتیں جو پارلیمنٹ سے باہر روڈوں میں سیاستدان جلسے جلوسوں میں کہیں کہیں کبھی سنتے تھے، وہ اب ہم ریگولر سنتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں تھوڑا پیچھے بات کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ سب نے میڈیا نے، جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ اٹھایا PTI کو، آپ نے، ہم سب سے سوسائٹی کا سب سے ووکل کلاس جو ہے وہ آپ ہیں. آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اس پارٹی کو اوپر چڑھایا، آگے چلے ان کے ساتھ.
ہم لوگوں نے بھی اس پارٹی سے الائنس کیا کہ دونوں پارٹیاں پہلی فیل ہو چکی تھیں، اس کی وجہ سے ہم سب نے کہا کہ پارٹی میں ابھی اس پارٹی میں امید رکھ کے اس کو آگے چلائیں. اب امید ہے کہ یہ پارٹی ایک تو سب یہی کہے کہ عمران خان راشی نہیں ہے، رشوت نہیں لیتے ہیں، باقی ہمارے جو دوست میرے ساتھ ہیں یہ بھی سب پارٹیوں کے ساتھ تجربہ ہے ہمیں دونوں پارٹیوں کا، تینوں اکٹھا. ابھی اس پارٹی میں ہمیں یہ دوست نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اسمبلی کی بات پوچھ رہے ہیں، اس اسمبلی میں ایسے پہلی اسمبلی میں ایسے حال ہو گیا تھا کہ وہ عزت نہیں رہی ہے، نہ سیلف رسپیکٹ ہے نہ دوسرے کی عزت ہے، نہ کوئی اسمبلی کا وقار کا کوئی ہمیں احساس ہے ممبروں کو کہ بھائی ہم اس چیز میں کیا ہمیں بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کس طریقے سے ہم بیہیو کرنا چاہیے، کیسے عزت کرنی چاہیے، وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایسے آ رہا ہے کہ ہم کہیں بازار میں کھڑے ہیں الگ جگہ، یا تو ہمارا جو ہم الیکٹ ہو کے آئیں ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، وہ ہمیں کریکٹر نہیں ہے ہمارے میں. ہم جس طریقے سے باتیں دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے. کس زمانے میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور پیچھے ہو کے پریئر کرتے تھے، پریئر میں بھی وہ قتل کرتے تھے، لیکن وہ زمانہ بہت پہلے کا تھا. ابھی جو زمانہ ہے، ہم نے کتنی اسمبلی ہیں جمہوریت میں ایسے گزاری ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو اپنے اوپر ایکشن سنبھالنا چاہیے، اور اسپیکر کو اس چیز پر ایکشن، جب تک اسپیکر ایکشن نہیں لیں گے اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے سمجھ ہیں تو اسپیکر کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا. اسپیکر ایکشن لیں گے تو اس چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایسے تو ہمارا پٹیل اترتے جا رہے ہیں. جہاں تک دوستوں کا خیال ہے کہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ خرابی میں اپوزیشن کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سجیشن کوئی نہیں دے رہا کہ بھائی یہ چیزیں ایسے ایسے آپ ٹھیک کرو، یہ آپ کی خرابی ہے، اس کے لیے یہ آپ کے لیے سجیشن ہے، یہ آلٹرنیٹیو ہے، اس چیز کو آپ ایسے چلاؤ. پھر تو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے گی. ہم سب ایک ہی قوم میں، ہم اب سلجھنا چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو سنبھالیں. باقی سب یہ کہیں گے، مثالیں دیں گے، باتیں کریں گے پرانی کہ اب یہ نہیں چل سکتے ہیں، یہ ملک کے لیے خراب ہے. یہ تو ہر گورنمنٹ جب آتے تو اپوزیشن کہتی ہے سیکیورٹی رسک ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے ووٹ تو دیا، شوق تو سب کو تھا کہ نئی پارٹی آئے، ووٹ دیا آئیں. اب یہ ٹھیک ہے، ان میں کمزوری ضرور ہے، یہ میں نہیں کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی، میں ڈیفینڈ کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں صحیح بات کروں، کمیاں کافی ہیں. کچھ لوگ تجربے کار نہیں ہیں، وہ ان کو ابھی تک چیزیں سمجھ میں، ابھی تک چیزیں میں کہوں گا 17 مہینے میں جو دوست جو بتا رہے ہیں چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ ہیں کیبنٹ میں جو چیزیں سمجھتے ہیں، چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہیں ایک دم کہیں کہ نہیں سب خراب ہے، سب خراب بھی نہیں ہے، سب بے تجربے کار بھی نہیں ہے، تجربے والے لوگ بھی ہیں اس میں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بہتر کریں گے. لیکن جہاں تک پھر وہی بھی بات آتی ہے غربت کی، مہنگائی کی، یہ ایک تو ورلڈ اوور ہے لیکن ہمارے یہاں ضرورت سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے اس میں سجیشن بھی دینی چاہیے اور بتانا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس ایک دو لائن پہ جواب چاہوں گا، پھر میں آگے جاؤں گا آپ کی موجودگی کا، کہ جی ڈی اے بھی ظاہر ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہے. تو آپ کے جو مطالبات تھے ان کے ساتھ شامل ہونے میں کیا 17 مہینے میں وہ پورے ہو گئے سر؟ جی ہمارا کوئی کنڈیشن نہیں تھا. جی ہم اتنا تنگ آئے ہوئے تھے پچھلی دونوں پارٹیوں سے، ہم نے انکنڈیشنل کی سپورٹ کی. ہم نے نہ منسٹری مانگی تھی، نہ ہم نے کوئی چیز، ہم نے کہا ہم آپ کی سپورٹ کو. ابھی آئے ہمارے ساتھ کراچی بات کر رہے ہیں تو پیر صاحب نے یہی بات کی کہ بھائی ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں سندھ میں الیکشن ہوا تھا، جس طریقے سے الیکشن جیتی گئی ہیں سندھ میں، جس طریقے سے سندھ کا مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کو، لوگوں سے چھینا گیا ہے، تو اس سے ہم اتنے تنگ آ چکے تھے کہ ہم نے کہا بھائی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہم ایسے ہی پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے تو ایسے ہی سپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے سر، بس اس کا مطلب ہے بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی ناراضگی تو نہیں ہوتی ہوگی نا جو ہم نہیں، ہم تو ناراض نہیں ہیں. میں آتا ہوں جناب فیصل سوال. ٹھیک ہے، ہم ناراض ہیں، ہم نے کوئی کنڈیشن ہماری نہیں ہے تو اس پر کس پر ناراض ہوئے. ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ سندھ میں ناراضگی کس بات کی؟ ڈیولپمنٹ کروائیں. ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت اچھی بات کی آپ نے. فیصل صالحات صاحب، جو پہلے تو یہ جو جس طرح ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، ہم جلسوں میں تو دیکھتے تھے لیکن پارلیمنٹ میں تو اس سے زیادہ ہو رہا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ پہلے پارلیمنٹ کی تضحیک سنتے تھے، ہم تذلیل سنتے تھے لیڈروں سے، اب پارلیمنٹ میں اندر جا کے بھی وہ تضحیک اور تذلیل وہاں ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟
میں آپ سے ایک حد تک اس میں اتفاق کروں گا، اور میرا اپنا ڈاکٹر صاحب تجربہ رہا ہے. میں بہت دفعہ 6 دفعہ پارلیمنٹ کا، میں نیشنل اسمبلی کا ممبر رہنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ہمارے تمام جو قوانین ہیں، ہمارے جو روایات ہیں، وہ ہم نے بورو کی ہوئی ہیں جو مدر آف آل پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ، کیونکہ ہمارا قانون بھی وہی ہے جس کو آپ کامن لا کہتے ہیں عام اصطلاح میں. تو وہاں سے ہم یہ ہر چیز آگے بڑھاتے ہیں. ماضی میں بھی پارلیمنٹ میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ ایک ہوتا رہا ہے. کئی دفعہ بہت سارے ممبران جو ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ اس لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن 2018 سے پہلے عوام کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک نیا پاکستان بنا کے دوں گا. آپ کو یاد ہے نیا پاکستان؟ اب نیا پاکستان کی اصطلاح پہ آپ چلتے جائیں تو اس کی بہت ساری تعویلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ کے پاس پروگرام میں وقت کم ہوگا، میں اس پہ نہیں جا سکوں گا. مطلب یہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا آپ مجھے پاور بھی لے کے آئیں، میری پارٹی پہ اعتماد کریں. نہ صرف میں یہ کہ ملک کے تمام مسائل کو میں ان کا میں حل آپ کو تلاش میرے پاس ہے اور میں حل کر کے دوں گا، بلکہ میں پچھلا تمام جو ان کے بقول جو خرابیاں تھیں اس کو درست کروں گا. اور اس میں یقیناً سر فہرست پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ ہی ہماری جو پارلیمنٹری جمہوری نظام ہے اس میں تمام اختیارات کا منبع پارلیمنٹ ہی ہے. یہ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں آپ بات ضرور رکھیے گا، آپ کے ویورز کے لیے اصلاح کے لیے آپ کو علم ہوگا کہ کسی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، ٹریجری بینچز کی ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف حکومت کو کیسے چلانا ہوتا ہے بلکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی کیسے چلانا ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اپوزیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اس طریقے سے چلنے دینا ہے جس طرح حکومت چاہے گی. یہ حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اس کی حکمت عملی ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے، اس کی عقل مندی ہے کہ اس کی قابلیت ہے کس طریقے سے اس نے پارلیمنٹ کو چلانا آگے سے، اور اس میں اپوزیشن کے ساتھ کس طرح آگے لے کر ساتھ ملا کر چلنا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قانون سازی. اب قانون سازی کے اوپر جب میں بات کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے پروگراموں میں آپ مجھ سے میں اگر آپ کو یہ بات کہوں تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال 18 مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو، کتنے قانون سازی پارلیمنٹ میں کی گئی ہے اور کتنے آرڈیننسز کے ذریعے قانون لائے گئے ہیں. اب یہ کہیں گے حکومت والے کہ جی آرڈیننس جو ہے یہ قانون کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آرڈیننس جو ہوتی ہیں وہ تب لائے جاتے ہیں جب آپ کے لیے انتہائی مجبوری ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ کی فنکشننگ جو ہے، ایک تو وہ اس کا جو بنیادی کردار ہے لا میکنگ کا وہی پورا نہیں کر سکی 1.5 سال میں. دوسرا میرے انتہائی مہذب ہیں جناب غوث بخش مہر صاحب، ہم کلیگ رہ چکے ہیں، بہت عرصہ ہم اکٹھے رہ چکے ہیں اور انتہائی شریف آدمی ہیں، بہت ان کا ایک بہت زبردست بیک گراؤنڈ بھی ہے. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی آپ تجاویز دیجئے بہتری کی طرف. تو میرا تعلق تو اپوزیشن پارٹی سے ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپوزیشن پارٹی سے تو ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے، نہ ان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں بات یہاں ختم نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب، میں ضرور اپوزیشن پارٹیز کی بات نہیں کروں گا. ان کے اپنے جو اتحادی ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب،
اپنے اتحادیوں سے بھی ہاتھ ملانے سے کتراتے ہیں. اور آپ کے سامنے آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں. ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں, کاف لیگ ہے, مینگل ہے, مینگل گروپ ہیں, ایم کیو ایم ہے, اور چھوٹی جماعتیں ہیں. اور کیونکہ غوث بخش مہر صاحب جے ڈی اے کی نمائندگی کرتے ہیں, تو میں ان کی بات کو اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا بالکل آئے ہیں بغیر کسی شرائط کے آئے ہیں, لیکن جی ڈی اے کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. ہم پچھلے 1.5 سال میں پڑھتے رہے ہیں, اخباروں میں, میڈیا میں آتے رہے ہیں کہ ان کے ممبران نے ناراضگی کا, خفگی کا اظہار کیا ہے کہ پرائم منسٹر یا جو رولنگ پارٹی ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی. مقصد ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, اگر تو آپ نے اپوزیشن, دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہے. اپوزیشن کا کام حکومت کی حامیاں ملانا تو نہیں پارلیمنٹ میں. اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے پالیسیوں کے اوپر, حکومت کے اقدامات کو نکتہ چینی کے ذریعے, کرٹیسزم کے ذریعے, مثبت کرٹیسزم کے ذریعے اس کو صحیح رائے راست پہ لانے کی کوشش کریں. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑا دل کرے, خندہ پیشانی سے کرٹیسزم کو, نکتہ چینی کو وہ برداشت کرے. ہم نے برداشت کیا, میں حکومتوں میں بہت دفعہ رہ چکا ہوں, ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی, اور برداشت کر کے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پہ, وہاں ان کے چاند ایک نوجوان وہاں موجود ہیں, انہوں نے صرف بیڑا یہ اٹھایا ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو پسند ہے کہ جی یہ آدمی کسی کی آ کے یہ بس سب کچھ تباہ کر دے, وہ ہر برے سے برے الفاظ کہہ دے, وہ اس کو شاباش دیتے رہتے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا عمران خان صاحب نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے ان کو تو اپوزیشن کا آپ نے وہ حل کرنا ہے جو کہ ان کو آپ نے ان کو اصلیت دکھا دینی ہے. تو جب ان بچوں کو جو پارلیمنٹ میں نئے نئے آئے ہیں پہلی دفعہ, ان کو جب آپ یہ سبق دیں گے تو وہ تو آگے سے اور بڑھ کے اس قسم کی بےہودہ, اس قسم کی غیر پارلیمانی الفاظ کو اور زیادہ انکریج کریں گے. پورے پارلیمنٹ کا نظام جو ہے آج آپ نے دیکھا کہ درم برم ہوتا رہا ہے. پارلیمنٹ میں کورم آپ کو نظر نہیں آتا. کورم پورا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیبیٹ کی جو لیول آف ڈیبیٹ ہے وہ کس طرح نیچے آ چکا ہے پچھلے 1.5 سال میں. ٹھیک ہے سر, میں ایک بریک پہ جاؤں گا. بریک پہ جانے کے بعد وقاص صاحب کی طرف آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف. شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہیں گے سر, یہ پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے کون ذمہ دار ہے, یہ جو موجودہ حالات ہیں سر؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں اگر آپ ریفر کر رہے ہیں جو مراد سعید اور قادر پٹیل کے دوران مکالمہ ہوا, یا پھر آغا رفیع اللہ اور عمر ایوب کے درمیان کے جو معاملات ہیں, اگر آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بیسیکلی اس کی ذمہ دار قیادت ہی ہوتی ہے. اور قیادت صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ تمام پارٹیوں کی قیادتیں جو ہیں اس قسم کے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو بک اپ کرتی ہیں, کیونکہ سینئر سیاستدان آبویسلی ان کے لیے ایک ڈیسنسی کی لائن ہوتی ہے, وہ اس کو کراس نہیں کرتے ہیں اور ریزننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ نئے لڑکے جو ہوتے ہیں just to stand out in the eyes of their leadership, وہ ان کے لیے کوئی لائنز نہیں ہوتی ہیں. اور یہ نون لیگ میں بھی ایسے تھا, پیپلز پارٹی میں بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں ہم نے دیکھا, اور تحریک انصاف میں. اب تحریک انصاف میں شاید یہاں پارٹیسپنٹس نے بات کی یہ اس لیے بھی ہو کہ کیونکہ یہ ہم پرانے پاکستانی ہیں, یہ بچے ہمارے نئے پاکستانی ہیں. مگر ایک بات دیکھنے والی ہے کہ ان سے توقع آپ کیوں کیے بیٹھے تھے کہ آپ کو کوئی ڈیسنٹ شو یہاں پہ ملے گا؟
عمران خان صاحب نے خود محمود اچکزئی کی جو نقل اتاری تھی، آپ کو یاد ہے کتنے سینئر سیاستدان ہیں، عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو اس سے پہلے کسی نیشنل قومی لیڈر کے شایان شان نہیں تھی. ہمارے وزیر اعظم وہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کرتے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو چھوڑیں، جس وقت ابھی بحیثیت وزیر اعظم امریکہ چلے گئے تو وہاں کسی کے جیل میں سے ہم اے سی اتار لیں گے، پرچیاں نکال کے کوئی پڑھ رہا تھا، بچگانہ امیچور قسم کی گفتگو بحیثیت وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے کہ ینگسٹر سے اس قسم کی گفتگو جو تھی اس سے آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پوچھا اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے سراسر ذمہ دار صرف اور صرف ان کی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے ذمہ دار تھوڑے سے کچھ آپ بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، اگر مراد سعید نے ایسی گفتگو کی تو وہ اس کو ساروں نے پک کیا، دیٹس اے نیوز. اگر قادر نے ایسی گفتگو کی تو اس کو ساروں نے، قادر تو واز میئرلی رسپونڈنگ کا، دیکھیں نا، بےہودہ گفتگو کرنا اور وٹی ہونا، ڈاکٹر صاحب اس میں فرق ہے. ہم جب تھے اسمبلی میں، مجھے یاد ہے اعتزاز احسن تقریر کیا کرتے تھے، حافظ حسین احمد جو ہے وہ تقریر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے وٹی قسم کے لوگ تھے، ینگسٹرز بھی تھے، اس وقت ہم نئے نئے آئے تھے، شعلہ بیانی بھی کرتے تھے، بڑی اوکھی تقریریں بھی کرتے تھے، مگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ریئلائز کہ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ اف یو وانٹ ٹو پلے اے لانگ اننگ یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو بینگ اے فیڈرل منسٹر، آپ اس سٹیج پہ جا کے دیکھیں نا، فیڈرل منسٹر کے بعد کیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم ہے. آپ اس حیثیت میں رہ کے آپ کو اپنے ڈیکورم کا خیال کرنا چاہیے. اب آپ سندھ میں کتوں کی مثال دیں اور اس کو دوسری پارٹی کے ساتھ آپ کمپیریزن دیں. آج ہم پنجاب کے 2 ضلعوں کے اندر بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کتے کاٹنے کی ویکسینز جو نہیں ہیں وہ ٹی وی کے اوپر چلی، ایک نجی ٹی وی کے اوپر، بڑا ٹی وی تھا جس پہ چلی. تو کیا کل ہم پنجاب کے حوالے سے بھی یہ گفتگو کرنی شروع کر دیں گے؟ اور بار بار جب آپ مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اصل بات کیا ہے، دونوں اطراف کی طرف آپ دیکھیں، اپوزیشن اور حکومت کی طرف، کہ کسی کو اصل میں ادراک ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک کیا گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے آگے سے کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں، ایشو کیا ہے، آپ اکٹھے کس ایشو پہ ہوئے ہیں. ڈسکشن مہنگائی کے اوپر ہو رہی ہے، مگر ہر آدمی کو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بنی ہے. وہ کہہ رہا ہے جی زرداری کا بیٹا مجھ سے ایسے بات کرتا ہے. مجھے تو اس بات کے اوپر وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مراد نے جب یہ بات کی، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم خان صاحب کہتے تھے کہ پرویز الہی صاحب بہت بڑے ڈاکو ہیں، چور ہیں پنجاب کے، آپ ان کے ساتھ مل گئے. آپ کہتے تھے کہ ایم کیو ایم والے قاتل ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کل آپ کو کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے، آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، آپ بیٹھ جائیں گے. تو یہ اس قسم کی بےہودگی کا جو ہے اس کے کوئی نمبر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پرہیز کرنی چاہیے. مگر پھر بار بار کہوں گا اس کے ذمہ دار صرف قائدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں گے، تزویر اور تضحیق کریں گے، تو آپ کے آنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ کو فالوور ہیں، چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہو، انہوں نے پھر پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کا کرنا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. ایک جملہ کہتے ہوئے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک کارخانہ، عمران خان صاحب، ایک کارخانہ 1000 لنگر خانے سے بہتر ہے. اس فلسفی کو، اس جملے کو کوٹ کریں اور اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک کارخانہ اگر آپ لگائیں گے تو وہ 1000 نہیں بلکہ 1,00,000 لنگر خانے سے زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.